بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شفق طاہر لاہوتی، مصنف فارغ بخاری، اردو برائے سیکنڈ ایئر کے مشکل سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج ود کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچوں، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال، مصنف نے ضیاء جعفری کو بوڑھے برگد سے کیوں تشبیہ دی؟ تو اس کا جواب ہے کہ دراصل شاہی باغ پشاور ایک برگد کا پرانا درخت ہوتا تھا جو کرسیوں والے درخت کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ اس کے تنے کو تراش کر نشستیں بنا دی گئی تھیں جہاں گرمیوں کی جھلسا دینے والی دھوپ سے بچنے کے لیے لوگ اس کے سائے میں پناہ لیتے تھے۔ مصنف نے ضیاء جعفری کو بوڑھے برگد سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح لوگ بوڑھے برگد کے سائے میں بیٹھ کر سکون محسوس کرتے تھے، اسی طرح ضیاء جعفری جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر بھی لوگ ذہنی سکون حاصل کرتے تھے، یعنی ضیاء صاحب کا بڑھاپا ان کے دوست احباب کے لیے سایہ برگد کی طرح تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ ضیاء جعفری کا گھر کہاں واقع تھا؟ تو ضیاء جعفری مصنف فارغ بخاری کے پڑوسی تھے۔ مصنف کا گھر پشاور میں گور گٹھڑی کے دروازے سے ذرا اترائی پر تھا، جبکہ ضیاء صاحب کا گھر دروازے کے جنوبی گنبد کے سامنے چڑھائی پر تھا۔ اگلا سوال، دائرہ ادویہ میں کون کون شامل تھے؟ جواب ہے کہ دائرہ ادویہ صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک ادبی تنظیم ہے۔ اس کے قیام سے صوبے میں اردو ادب کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس تنظیم کے زیر اہتمام ادبی مجالس اور مشاعروں کا انعقاد ہوتا تھا۔ اس تنظیم میں نذیر مرزا برلاس، مظہر گیلانی، مبارک جبین عاجز، اسیر انور ضیائی، مظفر فقاری، جگر کاظمی، خالص مکی اور خود مصنف شامل تھے، جبکہ ضیاء جعفری اس تنظیم کے صدر تھے اور عبدالودود قمر ناظم اعلیٰ تھے۔ اگلا سوال، عبدالودود قمر کون تھے؟ تو عبدالودود قمر عمدہ شاعر اور بہترین نثر نگار تھے۔ اس کے علاوہ آپ دائرہ ادویہ کے ناظم اعلیٰ اور کرتا دھرتا بھی تھے۔ عبدالودود قمر ضیاء جعفری کے گہرے اور مخلص دوست تھے۔ ان دونوں کی دوستی سارے شہر میں ضرب المثل بن چکی تھی۔ قمر صاحب بہت بااصول اور کھرے انسان تھے۔ اگلا سوال، قمر صاحب دائرہ کے اصول و ضوابط کیسے برقرار رکھتے تھے؟ قمر صاحب انتظامی امور چلانے میں بہت ماہر تھے اور دائرہ ادویہ کے تمام معاملات ان کے ذمہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ ایک کھرے اور بااصول انسان تھے۔ آپ کی بے رحم صاف گوئی سے اپنا بیگانہ کوئی محفوظ نہ تھا، اور اسی اصول کے تحت آپ نے اس ادارے کو نظم و ضبط کے اعتبار سے ایک مثالی ادارہ بنایا تھا۔ شاعروں کے بارے میں مصنف کے کیا جذبات تھے؟ مصنف نے چونکہ شاعرانہ ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اس لیے ان کو شروع سے شاعری میں دلچسپی تھی۔ جہاں کہیں کسی شاعر کا نام سنتے تو دل بے اختیار اس کی طرف کھینچنے لگتا، اور جب مصنف کو پتہ چلا کہ ضیاء جعفری اور عبدالودود قمر جیسے بڑے شاعر ان کے پڑوس میں موجود ہیں، تو مصنف کی شاعری سے دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ اگلا سوال، خالی جگہ پر کریں۔ ضیاء جعفری ایسے دریا تھے جنہیں سمندر میں بند کرنا محال تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا یہ دونوں حضرات تو مشہور شاعر ہیں۔ ضیاء اور قمر کی دوستی سارے شہر میں ضرب المثل بن چکی تھی۔ سنجیدہ گفتگو میں بھی ان کی رگ ظرافت بڑک اٹھتی۔ در حقیقت مجھے قلم پکڑنا قمر صاحب نے ہی سکھایا۔ محفل میں ان کی طلسمی خوشبو سے مہکنے لگتی۔ ضیاء جعفری روشن خیال اور وسیع المصرف تھے۔ درجل الفاظ پر اعراب لگائیں اور الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ اعراب مطلب زبر زیر لگائیں، اور الف بائی ترتیب کا مطلب ہے الف والا پہلے لکھیں، بے والا اس کے بعد لکھیں، جس میں انگلش میں ہم کہتے ہیں الفابیٹک آرڈر، تو اردو میں اس کو الف بائی ترتیب کہتے ہیں۔ یہ ہے نظم و ضبط، یہ دیکھیں آپ کو اس میں اعراب نظر آ رہے ہیں۔ مشاعرہ، مقالات، تلخ کلامی، جاذبیت۔ انگلی الف بائی ترتیب اس طرح ہوگی، تلخ کلامی دیکھو پہلے تے ہے، اس کے بعد جیم والا ہے، جاذبیت، مشاعرہ، مقالات، نظم و ضبط۔
درج ذیل جملوں میں مناسب مقام پر رموز اور قافیہ لگائیں۔ اب ہم جملے نہیں لکھتے ہیں، ڈائریکٹ ان کے جوابات لکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے، پھر آپ یہ بریکٹ لگائیں گے، جو پاکستان کا نامور فرزند ہے، کینسر اسپتال بنا ہے۔ دیکھیں، جو پاکستان کا نامور فرزند ہے، یہ اس جملے کا حصہ نہیں ہے، یہ عمران خان کا انٹروڈکشن ہے۔ جملے میں کوئی اور بات ہو رہی ہے، تو جو چیز جملے کا حصہ نہیں ہے اس کو آپ بریکٹ میں لکھیں گے۔ جھیل سیف الملوک تک، جو سارا پہاڑی علاقہ ہے، اب یہ جھیل سیف الملوک کا انٹروڈکشن ہے، تو اس کو آپ بریکٹ میں لکھیں گے۔ سفر آسان نہیں ہے، جملے کے آخر میں فل اسٹاپ لگائیں گے۔ سنو، کیا تم میری مدد کرو گے؟ آخر میں کوشچن مارک۔ بچے بولے، مامو جان آ گئے، ماشاء اللہ کتنی رحیم بچی ہے۔ تیجل جملے کو قواعد کے مطابق درست کریں۔ جملہ ہے نیز شاعر کا نام بھی لکھیں، تو نیز کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ڈائریکٹ شاعر کا نام بھی لکھیں۔ جملہ ہمارا گھر شہر میں واقع ہے، اب یہ واقعہ کسی ایکسیڈنٹ، کسی وقوع پذیر ہونے کو کہتے ہیں، کوئی حادثہ ہونے کو کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو رونما ہوئی ہو۔ تو ہمارا گھر رونما تو نہیں ہوا، ہمارا گھر کوئی حادثہ تو نہیں ہے، ہمارا گھر تو اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو اس میں ہم دوسرا واقعہ لکھیں گے کہ ہمارا گھر شہر میں واقعہ ہے، واقعہ اس طرح لکھیں گے۔ بزرگوں کی بات کو غور سے سنو، تو کو اس میں جو ہے ایکسٹرا، بزرگوں کی بات غور سے سنو۔ جملہ تم کب واپس لوٹو گے، تم کب لوٹو گے، واپس اور لوٹو، واپس جو ہے ایکسٹرا، اس کو آپ کاٹیں گے۔ تم نے کی شور ڈالا ہے، تم نے کی شور مچایا ہے، شور ڈالا نہیں، شور مچایا ہے۔ میں آپ کا بے حد مشہور ہوں، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں، مشہور نہیں ممنون۔ اس سبق میں محاورات کی نشاندہی کریں۔ اس میں تو بہت سے محاورات ہیں، کچھ محاورات ہم نے آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں۔ کوزے میں دریا بند کرنا، چار چاند لگانا، پھولے نہ سمانا، بہت زیادہ خوش ہونا، پارا چڑھ جانا، بہت غصہ آ جانا، دل بجھ جانا، اداس ہو جانا، بیچو تاپ کھانا، بیچو تاپ کھانا، غصے میں آ جاتے ہیں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے جواب میں، تو اس کو آپ کہتے ہیں بیچو تاپ کھانا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اپنی اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔